Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to discuss slightly on the physical tasks that are being conducted in ISSB. جو فزیکل ٹاسک ہیں اس کا میکینزم پہلے بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بٹ اس فزیکل ٹاسک میں جو آپ نے چیزیں دیکھنی ہے نا، میکینزم کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ فزیکل ٹاسک جس میں پروگریسو ٹاسک، کمانڈ ٹاسک ہو گیا، کیا کہتے ہیں انڈیویجول آبسٹیکلز ہو گئے اور یا گروپ ریس ہو گیا، اس میں نا عام ریسلنگ کا زیادہ خیال رکھتے ہیں یا مسکولر اسٹرینتھ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اسٹرانگنیس، پاور، طاقت دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ طاقت دکھانی چاہیے، بٹ آئی سی بی میں نا ایک طاقتور والی چیز جو ہے نا کہ میں بڑا اسٹرانگ بندہ ہوں، یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں سمجھی جاتی۔ اس آئی سی بی میں نہیں، کسی بھی مہذب معاشرے میں یہ نہیں سمجھی جاتی، کیونکہ ابھی یہ پرانے دور چلا گیا ہے کہ آپ جو ہیں ڈرم اچھا اٹھا کے لے کے باہر دور تک پھینک رہے ہیں، یا بڑے ایک ہاتھ سے آپ نے اپنے بندے کو پکڑا ہوا ہے، یا اس کو پھٹے کو آپ اپنے گھٹنوں پہ رکھ کر اور دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں اور اس پہ دو بندے یا ایک بندہ چڑھ کے کھڑا ہوا ہے۔ ناؤ یو آر ٹرائنگ ٹو شو یور مسکولر اسٹرینتھ۔ تو مسکولر اسٹرینتھ ہے، یہ کوئی میرے خیال میں آٹے میں نمک کے برابر کی ضرورت ہوتی ہے، بیکاز عقل کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح محاورہ ہے نا کہ عقل بڑی ہے بھینس، تو لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی عقل کہاں سے بڑی، بھینس بہت بڑی ہوتی ہے۔ بھینس تو بھینس ہے ہی، لیکن عقل تو لامحدود ہے نا۔ ہم دماغ کی بات نہیں کر رہے، عقل کی بات کر رہے ہیں۔ عقل کا مطلب ہے سوچنے کی بات، اور سوچ جو ہے وہ ساتوں آسمان پہ بھی پہنچ جاتی ہے، سمندر کی گہرائیوں میں بھی ہوتی ہے، اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بھی گھس جاتی ہے۔ ایک وقت میں 25 چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ بھینس بڑی ہے، لیکن اس کو چلانے والا جو پیچھے ہل چلانے والا ہے، اگر آپ دیکھیں کھیتوں میں، تو وہ عقل چلا رہی ہے اس کو، اور وہی بھینس تھوڑا سا کام کر رہی ہے تو عقل نے ٹریکٹر بنا لیا، عقل نے گاڑیاں بنا لی، عقل نے انجن بنا لیا، عقل نے راکٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بنا لیا۔ تو عقل بہت بڑی ہے، تو عقل کا استعمال کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اب عقل جو ہے وہ ہماری فارغ، ہم اس کو گھر پہ رکھ جاتے ہیں اور اسٹرانگنیس اور فزیکل ایکسرسائز اور پش اپس اور یہ ساری چیزیں کر کے جاتے ہیں۔ پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوتا ہے کہ اکیڈمی چلے جاتے ہیں۔ اکیڈمی میں جانا چاہیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، ورنہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ میں نے گھر پہ بیٹھے ہوئے لڑکے کی سمجھ میں آتے نہیں دیکھی، بٹ اکیڈمی میں بھی سوچ سمجھ کے جائیں۔ کسی نے رسے پہ چڑھا دیا، کسی نے ہینگنگ برج پہ چڑھا دیا اکیڈمی میں، تو یہ پرپز ہی اچیو نہیں ہوتا۔ اگر اس طرح ہو تو پھر سارے کے سارے جو اکیڈمیز میں اتنے سارے جا رہے ہیں وہ پاس کریں۔ عقل جو استعمال کرتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اکیڈمیز میں عقل والی کوئی کھاتے کی کوئی چیز سکھائی جاتی ہے تو مجھے میری نالج میں نہیں ہے، کچھ اکیڈمیز میں خاص طور پہ، اور خاص طور پہ جو سویلینز کی اکیڈمی ہے اس میں یہ تو نہیں ہوتا۔ تو اب کہنے کا مطلب ہے کہ آپ پروگریسو ٹاسک کر رہے ہیں، آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ کے پاس ہے کیا چیز۔ ایک رسی ہے، پھٹے ہیں، ایک دو بمبو بھی آ گیا ہے، ڈنڈا، بڑا ڈرم ہے، چھوٹا ڈرم ہے۔ اب ہر فلیکسیبل چیز بھی ہے، ہلکی چیز بھی ہے، بھاری چیز بھی ہے آپ کے پاس۔ اب بھاری چیز کے لیے آپ دو بندے اٹھا کے ڈرم کو لے کے ایسے، اگر آپ دیکھیں نا، اگر دو بندے ڈرم کو ایسے ہلا کے اگر پھینکے بھی تو اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی ٹاسک میں، سیدھا وہ تو ایک سٹارٹنگ پوائنٹ سے چھوٹا سا تو آبسٹیکل یا ٹاسک ایریا ہوتا ہے، ادھر سے کریں تو ادھر جا کے دور جا کے گر جائے گا۔ تو یہ تو کوئی سمجھداری والی بات نہیں ہے، اور اسٹرینتھ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سمجھداری عقل دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ رسی ہے، رسی کا استعمال جو ہے نا وہ کندھے پہ نہیں ہے کہ آپ جا رہے ہیں تو رسی جو ہے وہ اپنے کندھے میں ڈال دی، گلے میں ڈال دی، یا جس طرح لوگوں نے مفلر ڈالا ہوا ہوتا ہے وہ ڈال دی، کمر سے باندھ لیے۔ مطلب اس کا مطلب ہے کہ یار ہی از ناٹ نوئنگ کہ واٹ دی ہیلپنگ ایڈ وچ آر اویلیبل وتھ ہم اور دیم۔ اب یہ جو ہے نا اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہا، اور سیدھا جو ہے نا رسی کو کمر پہ باندھا اور چل بھی چلا گیا۔ پھٹا ہے، چھوٹا پھٹا ہے، اس کو اٹھا کے پھینک رہے ہیں۔ اپنا جو ہیلپنگ ایڈ ہوتا ہے نا، جو بندہ عقل سے کام لیتا ہے نا، سب سے پہلے تو اپنے ہیلپنگ ایڈ کو جانے نہیں دیتا، اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ جب تک اس کے بندے ٹاسک میں ان ہے نا، تو وہ کوشش کرتا ہے ایز مچ پاسبل ایز اٹ کین بی، جو آپ کے ٹولز ہیں، جو آپ کے ہیلپنگ ایڈز ہیں، جو آپ کے مٹیریل ہے جس میں پھٹے، ڈرم اور کیا کہتے ہیں بیمبو اور رسی وغیرہ، وہ باہر جانے نہیں دیتا، جو بڑے کام کی چیز ہوتی ہے۔ عقل والا بندہ جو ہے، اور جو ہماری طرح بالکل فارغ ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اٹھا کے چیزیں باہر پھینک دیتا ہے، اور آخر میں اس کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ کہتا ہے کسی طرح چیزیں کم ہوں۔ اب کسی طرح چیزیں کم کرنے کے جو چکر میں ہے بیسیکلی وہ اپنا
جو ہے اپنے ہاتھ کٹوا رہا ہے، وہ وہی والی بات کر رہا ہے کہ بھینس بڑی ہے، عقل ذرا جو ہے اس کو چھٹی پہ بھیجا ہوا ہے۔ تو عقل کو حاضر رکھیں۔ سملر گوز فار دی کمانڈ ٹاسک، جب کمانڈ ٹاسک میں پلان کر رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں، آپ کی عقل کا استعمال ہو رہا ہے۔ آپ سے GTO انٹرویو کرتا ہے اور آپ کو جو پلان بتاتا ہے اس میں یہ نہیں بتاتا کہ آپ جب آپ کے آرم ریسلنگ کا یا مسل اسٹریچنگ کا یا مسکولر اسٹرینتھ کا آپ کا مقابلہ ہونا ہے کہ آپ کتنے طاقتور ہیں۔ طاقت تو ان کو کیا چاہیے؟ کسی بھی مہذب معاشرے میں یہ آرم ریسلنگ والا اور یہ جو کیا کہتے ہیں طاقت دکھانے والا بندہ جو ہے وہ تو کچھ پروڈیوس ہی نہیں کر سکتا، مطلب کسی نے راکٹ اور جہاز بنائے، یہ کوئی 25 ڈنڈ لگا کے تو نہیں نکلا ہے، یہ تو عقل استعمال کی، اور عقل ہے مطلب میریکل انہوں نے کر دیے۔ کچھ سال پہلے تک کچھ چیزیں ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے تھے اور وہ میریکل ہو گئے۔ تو عقل تو ایک بڑی لامحدود، عقل کا استعمال کریں۔ کمانڈ ٹاسک میں بھی جب آپ کا پلان ہوتا ہے، مسکولر اسٹرینتھ یا اس چیز کا استعمال نہ کریں، آپ اپنی عقل کا استعمال کریں، عقل سے سوچیں۔ میں نے رسہ جو ہے نا، رسے کو صحیح یوٹیلائز آپ کریں نا، صحیح یوٹیلائز کریں، بالکل صحیح یوٹیلائز کریں، عقل سے استعمال کریں، آپ کی ریکمنڈیشن ہو سکتی ہے۔ پھٹے کا استعمال جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ پھٹے کو آپ کے ہاتھ ہیں، آپ کے وہ پاؤں ہیں، اس کو آپ نے اپنے ٹاسک ایریا سے نکال دیا، ان نیسیسری نکالنا تو ہے، لیکن ابھی آپ کے بندے اندر ہیں اور اس کو آپ نے نکال دیا اور تو اپنے ہاتھوں کٹوا لیا۔ اب آپ کو مطلب آپ کسی قابل ہی نہیں رہیں گے نا۔ ان ایک پھٹے سے، ایک ڈرم سے، ایک چھوٹے پھٹے سے، بیمبو سے یا رسی سے آپ پورا ٹاسک کر سکتے ہیں۔ اور ٹاسک پہ تو ہم نے تو کیا، ٹاسک کمپلیٹ کرنے کی طرف تو ہمارا دھیان ہی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تو ٹاسک کرنے کی طرف دھیان ہونا چاہیے۔ 4 اسٹیپ ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، تو مجھے پہلے دوسرے اسٹیپ کی طرف سوچنا چاہیے۔ لوگ آخر کے اسٹیپ کا سوچ رہے ہوتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، منزل کی طرف نہیں ہوئے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا یا اللہ کہ ہمیں منزل دے، انہوں نے کہا سیدھا راستہ دے، فوکس آن یور سیدھا راستہ، یو ڈونٹ ہیو ٹو فوکس آن یور منزل اللہ تعالیٰ خود دے گا ونس یو آر سنسیئر، ونس یو آر یوزنگ یور عقل، ونس یو آر یوزنگ یور برین، آپ کا اسمارٹ ورک کر رہے ہیں تو آپ بڑے آرام سے اپنی چیزیں کلیئر کر سکتے ہیں۔ اس طرح انڈیویجول آبسٹیکل ہے، میں نے پہلے بھی ان پہ ویڈیوز بنائی ہیں۔ انڈیویجول آبسٹیکلز، رسہ چڑھنا مقصد نہیں ہے، رسہ تو بندر بھی چڑھ لیتا ہے۔ ٹارزن سوئنگ پہ تو بندر بڑا اچھے طریقے سے سوئنگ کر لے گا، 3 فٹ کی جمپ کر لے گا، ہینگنگ برج کر لے گا۔ عقل وہ، کیونکہ وہ جو GTO کھڑا ہوا ہے نا، وہ آپ کی کسی چیز کو نہیں دیکھ رہا کہ واہ جی واہ کتنی 3 فٹ کی جمپ تھی تو 6 فٹ کی جمپ کر دی ہے، ڈچ کراسنگ کو 6-7 فٹ کی تھی تو 12 فٹ کی صاحبزادے نے جمپ لگائی ہے، ایسی تو ہوگی نہیں۔ یہ عقل نام کی چیز ہے، جتنی جمپ تھی اتنی جمپ لگانی ہے، اتنی ہی اسٹرینتھ شو کرنی ہے، اور فزیکل اسٹیمنا، یس اٹ میٹرز۔ اور اب تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس چیز کو سمجھیں کہ ونس یو آر یوزنگ یور برین then you will be having a very very good and competent sort of a result inshallah ta'ala also, and your performance also۔ اب اس کے لیے ساری یہ چیزیں گھر پہ بیٹھ کے تو ہوتی نہیں ہیں۔ آن لائن اسٹڈیز ہم بھی کرتے ہیں، میں بھی پڑھاتا ہوں، کوئی چیز اچیو نہیں ہوتی، کچھ بھی اچیو نہیں ہوتا ونس یو آر ناٹ فزیکلی انوالو ان دس پھٹا پلینکس اور وہ کیا کہتے ہیں روپ اور ڈرم، اور اس میں اور سوچ میں اور چھوٹے چھوٹے پروسیجر کو آپ نہیں سیکھتے، اکیڈمیز میں نہیں سیکھتے، تو میرے خیال میں تو رزلٹ آتا نہیں۔ اگر ایک جگہ ہے وہاں اس پہ رکھا آپ نے، ایک پھٹا رکھ دیا، ایک پھٹے سے دوسرے پھٹے پہ رکھ کے آپ نے آگے چلے گئے، پھر ایک چھوٹا پھٹا رکھ دیا، پھر بمبو رکھ دیا، پھر ڈرم رکھ دیا، تو وہ کہیں گے جی ماشاء اللہ سبحان اللہ بچہ بہت زبردست ہے، 17 گریڈ کا افسر لوگ کاکول، اس کے بغیر ادھورا ہے۔ پاسبل نہیں ہے نا، پاسبل نہیں ہے۔ تو میکینزم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میکینزم جب تک آپ نہیں سمجھیں گے، یو ول ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ اے فروٹفل رزلٹ۔ آئی ہوپ کہ یو ہیو انڈرسٹوڈ واٹس ایور آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے۔ فوکس آن یور سیلف، دماغ کو یوز کریں، ٹیکنیکل مائنڈ کو یوز کریں۔ جو میکینیکل ٹیسٹ سائیکالوجسٹ لیتا ہے اس کا فزیکل جو پروسیجر ہے نا، یا اس کا پریکٹیکل پروسیجر ہے، اس پہ فوکس کریں اور اکیڈمیز میں اپنے فوکس کریں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ۔